الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج الحمدللہ میں صراط مستقیم مرکز لاہور میں یہاں پہ مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ یہاں سے میں اہل پاکستان اور امت مسلمہ کے نام سے ایک پیغام اپنا جاری کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت جو کہ 1400 صدیوں پر محیط ہے، اور ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے نتیجے میں مرتب ہونے والے عقائد اور نظریات کے حامل ہیں۔ حالات حاضرہ میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جس انداز سے عقیدہ اہل سنت، عقیدہ توحید و رسالت، عقیدہ ناموس صحابہ، ناموس رسالت، ناموس آل بیت کو اجاگر کرنے کے لیے سعی جمیلہ کی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ لیکن گزشتہ چند ماہ قبل جب ان کا ایک بیان جس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک متشدد قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی اور اس فضا کو اپنے لیے موقع جانتے ہوئے کچھ عناصر نے، بلکہ مخالف فرقہ کی جانب سے اور کچھ ایسے عناصر کہ جو بظاہر ہم سمجھتے تھے کہ وہ عقیدہ اہل سنت کے محافظ ہیں اور علماء اہل سنت کی عزت و ناموس پر اپنا بیانیہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو پابند سلاسل کرنے میں، مخالف فرقہ کی حمایت میں ان کا ساتھ دینے کا اور ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے۔ لیکن مخالف فرقہ کی جانب سے حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں یہ جو رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فتنہ پھیلایا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حکومت اس بیانیے کو سنجیدہ لے کر ایسے عناصر کو فوری طور پر ان کے زبان بندی کرے اور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جنہوں نے 1400 صدیوں پر محیط عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا اور یہ عقیدہ واضح کیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، ہاں محفوظ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خطا کو برقرار نہیں رکھتا۔ اس عقیدے کو بیان کرنا یہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا جرم قرار پایا، حالانکہ یہ جرم نہیں، یہ تو کتب اہل سنت، ائمہ اہل سنت اور نظریات اہل سنت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، اور الحمدللہ 1400 صدیوں پر محیط جو عقیدہ تھا اس کی ترجمانی قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے کی ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ جب لفظ طلاق کا معاملہ کسی مفتی کے سامنے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ آپ نے لفظ طلاق کی ادائیگی صریح لفظ کے ساتھ کی یا کنایہ لفظ کے ساتھ کی۔ اگر وہ کہے کہ صریح لفظ کے ساتھ کی ہے تو اس پر حکم لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ صریح لفظ کسی بھی نیت کا حامل نہیں ہوتا، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن جب غیر صریح لفظ سے طلاق کا حکم لگایا جائے تو اس میں قائل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک خوبصورت وضاحت کر دی، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا کا نعرہ بھی امت کو دے دیا، اور پھر جمہور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے 2 لفظوں میں کتنا خوبصورت عقیدہ اہل سنت پوری قوم کو سمجھا دیا کہ باغ فدق کے معاملے میں ہم آج کے بعد اس بات کو واضح کریں گے اور یہی موقف اپنائیں گے کہ سیدہ پاک وہ اس معاملے میں وہ خطاوار نہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں غاصب نہیں ہیں۔ تو یہ امت کو جو عقیدہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے دیا یہ 1400 صدیوں پر محیط ہے۔ ہم اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ادارے اس بات کا نوٹس لیں، جو لوگ اور جو عناصر ملک پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور فساد پیدا کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل ہیں، ان کی مذمت کی جائے، نہ صرف مذمت کی جائے
بلکہ ان کو پابند سلاسل کر کے ملک کے امن کو، ملک کے استحکام کو برقرار کرنے کی کوشش اور سعی جمیلہ کی جائے۔ ہم اداروں سے یہی امید رکھتے ہیں۔ اداروں نے کل بھی پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کی، آج بھی جغرافیائی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے پاکستان کو جتنے خطرات لاحق ہیں، ہم اداروں سے اب بھی مایوس نہیں۔ ادارے ضرور اس بات کا نوٹس لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور جن دینی کاموں کو وہ سر انجام دے رہے تھے ان کو بحسن و خوبی وہ انجام دیتے رہے۔ وہ قرآن و سنت کے عالم ہیں، الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو وہ روزانہ درس حدیث اور قرآن و سنت کے پیغامات اور قرآن و سنت کے نظریات کی سوغات جو دے رہے ہیں، وہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ملک و ملت کو سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے، اور جو لوگ بھی اس کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔